السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب حضرت ناظم و محتمم صاحبان، معزز مہمانان کرام، محترم معلمین و معلمات اور عزیز ساتھیوں، ہندوستان کے تمام مدارس اسلامیہ، مکاتب دینیہ، کالجز، یونیورسٹیز اور اسکولوں، بلکہ ملک کے شہروں اور دیہاتوں کے گوشہ گوشہ اور چپا چپا میں بڑے ہی دھوم دھام اور زور و شور کے ساتھ جشن جمہوریت کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ ہر سو نغموں، ترانوں اور نظموں بلکہ موسیقیوں کی مسلسل گونج فضا میں باز گشت کر رہی ہیں۔ علوم قرآن و حدیث کی خوشہ چین میری عزیز بہنوں، آج کے دن شہیدان وطن اور اکابرین کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے اور نئی نسلوں کو ان کی خدمات اور کارناموں سے واقف و روشناس کرایا جاتا ہے۔ گو کہ ہندوستان 15 اگست 1947 عیسوی کو برطانوی قبضہ و تسلط سے آزاد و بری ہو چکا تھا، لیکن 26 جنوری 1950 عیسوی کو تاریخ ہند میں زیادہ اہمیت و قدردانی اس لیے حاصل ہے کہ اس دن ہندوستان کے آئین و قوانین کا نفاذ کیا گیا اور ہندوستان ایک خود مختار ملک اور ایک مکمل طور پر ریپبلکن یونٹ بن گیا۔ آبادی کے لحاظ سے ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی پارلیمانی غیر مذہبی جمہوریت ہے۔ اس کے دستور کی کچھ خاص و اہم خصوصیات ہیں۔ یہاں تمام باشندے مذہب و ملت کے فرق و امتیاز کے بغیر ایک مشترکہ جمہوریت کے ہار میں پرو دیے گئے ہیں۔ اس میں مذہب کی اہمیت کا اقرار و اعتراف کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ملک مذہب کی بنیاد پر حکومت نہیں کرے گا، جہاں ہر مذہب کا احترام ہوگا۔ مذہب کے نام پر کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا۔ مذہب یا ذات پات کی بنیاد پر کسی شہری کو اس کے حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ ہر شہری کو آزادی آراء، آزادی خیال اور آزادی مذہب حاصل ہے۔ ہند کے آئین نے یہاں کے شہریوں کو اپنی حکومت منتخب کرنے کا خود مختار بنایا ہے۔ اقلیتوں کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں، اپنے دین و ملت کی اشاعت و ترویج اور اپنی زبان و تہذیب کو قائم و دائم رکھیں اور شائع کریں۔ حتیٰ کہ مساجد و مدارس اور اوقاف کی جائیداد اور اس کی آمدنی پر ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے پر کسی کو صرف اسی صورت میں سزا دی جا سکتی ہے جبکہ اس پر لگایا ہوا الزام قانون کی نظر میں جرم بھی ہو۔ اس لیے کسی پر مقدمہ چلائے بغیر اور صفائی پیش کیے بغیر کوئی سزا نہیں دی جا سکتی۔ یعنی جمہوریت کا معنی یہ ہے کہ تمام مذاہب میں باشندگان کو پورا حق دیا جائے کہ وہ آزادانہ زندگی گزارے اور سب کو اختیار ہو کہ وہ دستور میں دیے گئے حقوق سے اپنا من بھرے۔ گلستان علوم نبوت کی مہکتی کلیوں، تاریخ کے اوراق اور سرزمین ہند اس بات کی گواہ ہے کہ اس ملک کی آزادی کے خاطر 60% سے زائد مسلمانوں، علماء کرام اور بزرگان دین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، تب جا کر کہیں آزادی نصیب ہوئی اور انگریزوں کے خلاف اس جنگ میں ہندو مسلم ساتھ رہے۔ لیکن دور موجود کے حالات و واقعات اور مشاہدات صاف طور پر یہ بتاتے ہیں کہ فرقہ پسندانہ ذہنیت رکھنے والے اور شرپسند عناصر اپنی زہریلی سیاست کے ذریعہ ملک کو فرقوں میں بانٹ کر تباہ و برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے کے مابین الفت و محبت اور بھائی چارگی و اخوت کے تعلقات ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ یہاں کے گنگا جمنی تہذیب و تمدن کو مٹا دینا چاہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے آپسی اختلاف اور باہمی تنازع کو ہوا دے کر ہندو مسلم کے جھگڑے کے نام پر بڑھاوا دے دیتے ہیں۔ گجرات، بھاگلپور، مظفر نگر، جمشید پور وغیرہ کے فسادات، موب لنچنگ، لا جہاد اور گاؤں کشی کے نام پر مسلمانوں کا قتل، دہشت گردی اور حملہ کے نام پر تعلیم یافتہ نوجوانوں اور طلبہ کی گرفتاری، مشہور و کامیاب اداروں اور یونیورسٹیز کے خلاف سازشیں اس ملک اور جمہوریت کے زوال اور تباہی کے واضح ثبوت ہیں۔ اگر ہمارے اکابرین اور شہدائے ہند کو مستقبل کے ایسے گھناؤنے انجام کی ذرہ برابر بھی بھنک ہوتی تو وہ اپنے پاکیزہ خون کو ہرگز ضائع نہ ہونے دیتے اور ملک کو آزاد کرانے کی خاطر قربانیاں نہ دیتے۔ ہم آزاد ہو کر بھی مقید و اسیر دام نظر آ رہے ہیں۔ سیاسی حکمرانوں، لیڈران مسلمانوں کے بلکہ دیگر عوام کے ساتھ بھی ایسے رویے اور کارکردگی ہونے لگے ہیں جسے دیکھ کر میں جوہر کانپوری کا یہ شعر کہنے پر مجبور ہو جاتی ہوں
کہ اگر آزاد ہونے کی سزا برباد ہونا ہے، اگر آزاد ہونے کی سزا برباد ہونا ہے تو آئندہ خدا سے بربادی نہ مانگیں گے۔ کہا جلتے مکان کو دیکھ کر کل ایک بوڑھے نے، کہا جلتے مکان کو دیکھ کر کل ایک بوڑھے نے، غلامی پھر سے مل جائے تو آزادی نہ مانگیں گے۔ امن و سلامتی کے علم بردار بہنوں، کیا اسی لیے جشن جمہوریت ہے کہ ہندوستان کے مضبوط دستور ہونے کے باوجود بہت سے قوانین صرف کاغذات کی رونق بن کر رہ گئے؟ کیا اسی لیے جشن جمہوریت ہے کہ دیش کے باغی قانون کی دھجیاں اڑانے والے، دستور کی چتھڑیاں اڑانے والے، آئین کی خلاف ورزی کرنے والے اب تک آسمان ہند کے سایہ تلے اور ارض ہند کی گود میں سکون و طمانینت اور آزادانہ زندگی کی سانس لے رہے ہیں؟ کیا اس لیے جشن جمہوریت ہے کہ بے قصور و بے گناہ قیدیوں کے اہل خانہ رہائی کے انتظار و امید میں آنسوؤں کا سیلاب آنکھوں میں لیے اللہ کے پیارے ہو رہے ہیں؟ کیا اس لیے جشن جمہوریت ہے؟ یہ تو جمہوریت کی شکست اور اس کا خون ہے۔ اس جمہوری ملک میں قانون سازی کا اختیار عوام کے منتخب کردہ لیڈران کو اس لیے دیا گیا تھا تاکہ قانون سازی، پالیسی سازی سے عوام کے لیے سہولیات پیدا ہو، لوگ آسانی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، نہ کہ جان بوجھ کر منفی افکار و تخیلات کے ساتھ ایسے قانون لائے جائے جو عوام کے لیے اور بالخصوص اقلیتوں کے لیے مشکلات کھڑی کرے، اور قانون سازی کے اختیارات کا غلط استعمال کیا جائے۔ حالیہ واقعات اور گزشتہ چند سالوں میں منفی ذہنیت کے ساتھ بنائے گئے قانون اور پارلیمنٹ میں لائے گئے بل شاید یہی بتانا چاہتے ہیں کہ اقلیتوں کے سلسلے میں دستور میں دی گئی سہولیات کی اب گنجائش نہیں ہے۔ کاروان علم کے ساتھیوں، مگر ہم یہ ہمت و حوصلہ اور عزم و ارادہ رکھتے ہیں کہ ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ ہم اپنے اکابرین کی قربانیوں کو ضائع ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اپنے ملک کو مذہب و ملت کے نام پر بٹ کر تباہ و برباد ہوتا نہیں دیکھ سکتے۔ ہم ضرور اس بے جان جمہوریت میں روح پھونکیں گے۔ ہم ضرور لوگوں کو جمہوریت کے حقیقی معنی و مفہوم سے روشناس کرائیں گے۔ ہم نے کل بھی اس ملک کی حفاظت کی تھی اور آج بھی کریں گے۔ ہم اپنے اس سونے کی چڑیا جیسے پیارے وطن کو کھو نہیں سکتے، کیونکہ ہو سکتی ہے زمین اپنی بھی جنت جیسی، ہو سکتی ہے زمین اپنی بھی جنت جیسی، یہ سیاست کے فرشتے نہیں ہونے دیں گے۔ لاکھ تلوار اٹھے فرقہ پرستی کی مگر، لاکھ تلوار اٹھے فرقہ پرستی کی مگر، اے وطن ہم تیرے ٹکڑے نہیں ہونے دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم۔